وہ یہ کہ مسلمان کہلانے والے کروڑوں میں سے اکثریت جو اللہ کی نظر میں ایمان والے نہیں ہیں ان کو چھانٹ دیا جائے. ہمیشہ یاد رکھیے کہ انصاف اور حق کے غلبے سے پہلے چھٹائی ضرور ہوتی ہے، یہ لازمی طور پر ہوتی ہے. اس مرحلے سے آنے سے پہلے سب ملے جلے رہتے ہیں، کوئی نہیں پہچان سکتا کہ کون اندر سے کیا ہے. انسان صرف اپنے اندر کو جانتا ہے، کسی اور کے اندر کے بارے میں کسی کو کچھ کہنے کا حق نہیں. اور اس آخری معرکے میں جو سجے گا معرکہ، اس میں انصاف کی طرف صرف وہ لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے جو سچے مومن ہوں گے. یہاں تک کہ بخاری شریف کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ 2 گروہوں میں میری امت بٹ جائے گی. میری امت ایک فسطاط ایمان لا نفاق فیہ اور ایک فسطاط نفاق لا ایمان فیہ. ایک طرف میری امت میں وہ لوگ ہوں گے جو کروڑوں منافقین ہوں گے، اس میں ایک بھی ایمان والا نہیں. سمجھیے، منافقین، میں کفار کا تذکرہ نہیں ہے اس حدیث میں، منافقین. اور منافقین نماز پڑھنے والے بھی ہو سکتے ہیں، منافقین لمبے کرتے اور داڑھی اور عمامہ والے میرے جیسے بھی ہو سکتے ہیں، منافقین بخاری اور مسلم پڑھانے والے بھی ہو سکتے ہیں، منافقین حج اور عمرے کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں. لفظ منافقین کی تشریح میں مجبوراً اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارا ذہن فوراً اپنے میں سے ہٹ کر کہیں اور چلا جاتا ہے. یہ شیطان کا زبردست وسوسہ ہے. منافقین کی علامت قرآن نے یہ نہیں بتائی ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے. منافقین کی پہچان قرآن نے بتائی ہے اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر شوق کے ساتھ نہیں پڑھتے، سستی کاہلی ٹالتے ہوئے پڑھتے ہیں.